مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم جھگڑنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات دنیا کو میں نے جرمن کے جو ٹی وی والے تھے ان کو بھی یہی کہا، بی بی سی کو بھی یہی کہا، پاکستانیوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں۔ ڈی چوک میں ایک صحافی کہنے لگا گستاخ رسول کو گالی دینا جائز ہے؟ میں نے کہا اور بھی بہت کچھ دینا جائز ہے۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا ایسے کر کے۔ اب جو میں باتیں کرتا تھا آج اس نے کہا بھینسے کا وہ پیچ ہو یا موچی کا ہو یا کتے کا ہو یا سور کا ہو۔ اب یہ بات اپنی ایمان کی ہے، شوکت عزیز سے رہا نہیں گیا، اپنے ایمان کا اظہار کر دیا ہے۔ اب وہ جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر خنزیر اور کتے کا نام لے رہا ہے، گال وچ ہو رہے کیا ہوگا؟ میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جس نے شوکت عزیز کو جنم دیا۔ اصل بات تو ماؤں کی ہوتی ہے، ماں کو بھی سلام۔ اور اس نے کہا کہ میری عزت بھی، میری آبرو بھی، میرا عہدہ بھی، میری نوکری بھی، بس یہی ہمارا پیغام تھا جو وہاں تک جا پہنچا۔ اور انشاءاللہ اب ہر سرکاری ملازم یہی کہے گا، ہر مسلمان اب یہی کہے گا، بس ہمارے پیسے پورے ہو گئے، اسی کے ہمارے پیسے پورے ہو گئے، ہم اسی لیے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے، اب وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بھی جسٹس نے چونکہ بات کی ہے تو وہ بات بھی بڑی مستند ہو گئی۔ اگر وہ سور بھی کہتا ہے تو سور بھی مستند ہوگا۔ ہم کہتے تھے تو گالی تھی، جسٹس نے کہا تو وہ بڑی بات بن گئی۔ جسٹس صاحب چلو جی، کام ہے باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے بار شریعت میں ہوا یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا۔ تو ہمارا یہی مقصد ہے، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے۔ اب وہ 2-3 بار رو پڑے شوکت عزیز صاحب، اور جو لبرل ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کیسے رو پڑے؟ میں نے کہا بچے، کمال عشق و مستی بے نیازی، نا کمال عشق و مستی نہ جمال عشق و مستی نیا نوازی، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر۔ ہاں جی، ایک کمال عشق و مستی ظرف حیدر اور زوال عشق و مستی غرف راضی۔ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ جسٹس تھا تو چونکہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اقبال کہتا ہے جب جہاں چوں چاں آ جائے وہاں عشق و مستی نہیں ہوتی۔ ہاں، تو اس کو قیامت تک اس کا نام بہت اعلیٰ الفاظ میں لکھا جائے گا۔ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگین۔ اقبال کہتا ہے عشق بادشاہ بھی ہے اور کھلی دلیل بھی ہے۔ اب کھلی دلیل یہی ہے نا جی، اس کو اپنی کرسی بھی یاد نہیں رہی، ہاں جی، کچھ بھی یاد اس کو نہیں رہا، ہاں جی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ لا زمان و دوش و فردا یزو، بڑے بڑے جسٹس آئے، اگر یہ تھوڑا سا اور پیر دبا لے نا تو قیامت تک اس کا نام قاضی شریح جیسے غلاموں کو، بڑے بڑے لوگوں کی لسٹ میں آ جانا ہے اس میں، تھوڑا سا اور پیر دبا دو، ہاں دبا کے یہی ہے کہ بس کچھ نہیں، ادھر لے آؤ، بس اب یہی فیصلہ ہونا ہے رسول اللہ کی عزت پر، خبردار کی بات کرے۔ ایسے وہ 2-3 جملے صرف اس نے کہنے ہیں تو کام تو مالکوں نے لینا ہی ہے نا۔ اب وہ بالکل کچھ نہ دیکھے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا۔ اقبال کہتا عقل پختہ پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، عقل محکم از اساس چون و چند، عشقریاں از لباس چون و چند۔ اب تو نے یہ نہیں دیکھنا جو بات کیا تو پھر بالکل عقل دیکھتی ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا، عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شان کس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید استقامت نصیب فرمائے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑی بڑی دنیا جسٹس آئی، ہم نام بھی کسی کا لینا پسند نہیں کرتے، تو اگر تو اس طرح پر سٹینڈ لے جاتا ہے، سٹینڈ کا معنی مجھے نہیں آتا، ہاں بالکل، سب کو بلاؤ، ہاں جی سب کو بلاؤ اور بھی دلیل دو کہ جب حضرت عمر آ سکتے ہیں تو پھر ہاں جی، جب
شرح کی عدالت میں مولا علی آ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں جی، یہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اور جب شاہ مراد عدالت میں پیش ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ سارے تو آپ تھوڑا سا اور مضبوطی دکھائیں، مالک آپ کے ساتھ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے کتنی چالیں چلی، جسٹس کے 2 دن کے بیانوں سے پوری دنیا لبرل پریشان ہو گئی، منافق پریشان ہو گئے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اسلام کی پاور اتنی ہے کہ کوئی کھڑا ہو صحیح تو پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بس تھوڑا سا اور مدد تو آپ کی آ گئی، بس قیامت تک حضور کی ناموس کے محافظوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ آپ کا تو ہے ہی ہے نا، ہاں آپ کا تو ہے ہی ہے، آپ جو بیٹھے ہیں آپ کا ہے ہی ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس بندے کی جو اسلام آباد میں ہے۔ اگر آپ نے بات کی ہے تو اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ ہماری ضرورت ہے تو سب سے پہلے مولوی خادم کی گردن حاضر ہے، ادھر سے کٹوا دیں یا ادھر سے کٹوا دیں، لکھوا لیں، حضور کے نام پر یہ گردن رکھی ہوئی ہے۔ بس ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے یہ۔ پاکستان ترقی تب کرے گا جب حضور کی عزت پر پیرا ہو، امن بھی ہو جائے گا، سکون بھی ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صرف رسول اللہ کے نظام میں ہے کائنات۔